منزل جنون از عائشہ رانا، قسط نمبر 65۔ وہ کالے رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض پہنے اس وقت واش بیسن پر جھکی قے کر رہی تھی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارتے اس نے چہرہ اٹھاتے آئینے میں اپنا آپ دیکھا۔ زرد چہرہ جس کی سرخی اور شادابی نچڑ چکی تھی، وہ نڈھال سی واش روم سے باہر نکل آئی۔ بیڈ پر پڑی بھوری اونی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹی۔ کچھ دیر پہلے جسم ٹھنڈ سے کپکپا رہا تھا، لہذا اب سکون ملا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے جھانک کر باہر دیکھا، کہیں کوئی نہیں تھا۔ وہ کل سے ڈر کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکل سکی تھی۔ ارمغان کے دیے گئے کاغذات وہ کہاں رکھ کر بھولی تھی، وہ اب تک نہیں جان پائی تھی۔ وہ پھر سے اس سے نہ ٹکرا جائے، سوچ سوچ کر اس کی جان آدھی ہو رہی تھی۔ وہ دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلتے سیدھا بی جان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ان کے کمرے تک پہنچتے اس نے گہری سانس بھری۔ اندر جھانکتے اس نے تسلی کی، وہاں صرف بی جان ہی موجود تھی۔ داجی ویسے بھی ناشتے کے بعد سیدھا زمینوں کا چکر لگانے نکل جاتے تھے۔ ارے حور میری بچی، اندر آؤ، وہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے بلانے لگی۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اندر آتے ان کی گود میں سر رکھے رونے لگی۔ یہ احساس ہی بے حد تکلیف دہ تھا کہ اس دنیا میں کوئی اس کا اپنا نہ تھا۔ جو گنے چنے رشتے تھے، کیا واقعی وہ اس سے چھننے والے تھے؟ حور میری جان، کیا بات ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی واقعی پریشان ہوئی۔ بی جان، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا سب ہمیں اس حویلی سے نکال دیں گے جیسے بابا کو نکالا تھا؟ وہ اذیت سے سوال کر رہی تھی۔ یہ کیسا سوال ہوا بھلا؟ آپ بتائیں نا، وہ چہرہ اٹھاتے جواب پانے کے لیے باسط تھی۔ تم بہت چھوٹی سی تھی جب میرے پاس آئی۔ میں نے تمہیں بیٹی سمجھ کر ہی پالا اور مجھے اپنی پرورش پر بھروسہ ہے۔ تم کبھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ ان کا پریقین لہجہ اسے مزید دکھ سے دوچار کر گیا۔ حور بچے، تم کس چیز کو لے کر اتنا پریشان ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ انہیں پہلے ہی شک تھا۔ جہاں ان کا شیطان پوتا اسے کچھ دیر کے لیے بھی بمشکل ملانے لاتا تھا، اور اب وہ اتنے دن بنا کسی وجہ کے یہاں رکی تھی، اور اس کی حالت بھی تو سب بتا رہی تھی۔ حور نے آنسو پونچھے۔ وہ بی جان، ہمیں آپ کو ایک بات بتانی ہے۔ فطری شرم و حیا آڑے آ رہی تھی، پر کسی کو تو اب یہ بتانا ہی تھا۔ نہ اس کی ساس تھی اور نہ ہی ماں، صرف بی جان ہی تھیں جن سے وہ یہ بات کر سکتی تھی۔ ہاں بولو نا، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ۔ ریان نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے پوچھ رہی تھی۔ وہ ہم ماں بننے والے ہیں، وہ بولتے سسک سسک کر رونے لگی۔ کیا؟ وہ پہلے حیران ہوئی، پھر خوش۔ ارے میری جان، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو اتنی بڑی خوشی ہے۔ وہ اسے سینے سے لگائے تھپکنے لگی۔ تم نے اتنے دنوں سے یہ بات کیوں چھپائے رکھی؟ ان کے سوال پر وہ نظریں چرا گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، کتنا وقت ہو گیا اور ڈاکٹر نے سب ٹھیک بتایا ہے نا؟ وہ اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ اب کی بار صحیح معنوں میں حیران ہوئی۔ حور ریان کو اس بارے میں پتہ ہے؟ وہ کچھ معاملہ بھانپ گئی۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اور تم دونوں کا جھگڑا بھی ہوا ہے؟
اس بار اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ چاہے کچھ بھی ہو تمہیں یہ بات اس سے نہیں چھپانی چاہیے تھی، یہ جاننا اس کا حق ہے۔ بچے وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھیں، اور اس حالت میں کس نے کہا اتنا رونے دھونے کے لیے؟ جتنا جلدی ہو سکے ریان کو بتا دو اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ چیک اپ کروانا بھی تو ضروری ہے نا؟ حور گہری سوچ میں ڈوبی۔ اچھا یہ دیکھو، انہوں نے بیڈ پر پھیلے زیورات میں سے ایک ڈبہ اٹھایا۔ اس ہفتے تم دونوں کا ولیمہ ہے نا، تو اس کے لیے میں نے تمہارا زیور نکالا ہے، جو پسند آئے پہن لینا۔ حور نے ایک نظر ان موتیوں سے جڑے خوبصورت زیورات کو دیکھا۔ مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے بی جان، وہ آزردگی سے بولی۔ ہاں جانتی ہوں ریان تمہیں کافی کچھ خود بھی دلا دے گا، مگر ان میں سے بھی کچھ پہن لینا۔ ان کی بات پر وہ الجھی۔ وہ کیوں دلائیں گے بھلا؟ بی جان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت ماری۔ اب شاپنگ پر لے کر جائے گا تو خالی ہاتھ تھوڑی بھیجے گا۔ حور ابھی کچھ کہتی کہ کوئی دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے بی جان، اسے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خود آج میرے ساتھ جا کر سب خرید لائے گی۔ کالی شلوار قمیض اس کے کسرتی لمبے چوڑے بدن پر خوب جچ رہی تھی۔ حور چاہ کر بھی اپنی نظریں اس پر سے نہ ہٹا پائی۔ ماشاءاللہ میرا بچہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ بی جان نے اس کی بالائیں لیں تو وہ مسکرایا، اور وہ اس کی مسکراہٹ میں ہی کھو گئی۔ بس بی جان، جینس کا کمال ہے آپ پر جو گیا ہوں۔ اس کا یہ مغرور انداز اسے مزید دلکش بناتا تھا۔ ہاں بھائی صاحب، بچوں میں تم ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بی جان نے اعتراف کیا۔ حور منہ میں انگلی دیے اپنا بکھرا حلیہ دیکھنے لگی۔ وہ تو کہیں سے بھی اس کے مقابلے کی نہیں تھی۔ اسے رونا آنے لگا۔ تم دونوں جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ انہوں نے فوراً انہیں کھڑا کیا۔ کہاں؟ وہ حیران پریشان سی کھڑی ہوئی۔ شاپنگ پر، اور کہاں؟ وہ نامحسوس انداز میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھ گیا۔ حور بی جان کے سامنے اس کی اس حرکت پر سر پٹائی۔ ہمیں کہیں نہیں جانا، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بہانہ بناتے وہاں سے نکلنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اسے کندھوں سے تھامتے اپنے قریب کیے دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ بوکھلائی۔ بیٹا واپسی پر اسے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جانا، پتہ چل جائے گا۔ بی جان کے مشورے پر حور نے انہیں شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑے چل پڑا۔ شاپنگ کے بعد کھانا بھی کھلا دینا ہاں؟ ان کے جانے تک بی جان ریان کو نصیحت کرتی رہیں۔ کیا ضرورت تھی بی جان کے سامنے وہ سب کرنے کی؟ گراج میں پہنچتے ہی اس کا ضبط ختم ہوا۔ کیا سب؟ وہ انجان بنا۔ وہی وہ، اسے بولتے ہوئے بھی شرم آئی۔ اوہ، تو تم اس کی بات کر رہی ہو؟ وہ پھر سے اس کی جکڑیں اپنے لگا گیا۔ ریان آپ کریں، وہ خود کو چھڑاتے دور ہٹی، جب نظر چند قدموں کی دوری پر کھڑے ارمغان پر گئی۔ اس کی رنگت نچڑی۔ کیا ہوا؟ ریان سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ ہکلا کر بولتی گاڑی میں بیٹھی۔ ریان کندھے اچکاتے اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھائے خود بھی گاڑی میں بیٹھا۔ مال میں ہر جانب گہما گہمی کا عالم تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بنا ادھر ادھر دیکھے ایک برانڈڈ شاپ میں داخل ہوا۔
ہیلو مسٹر ریان خانزادہ، اس شاپ کی آنر خود ہی انہیں اٹینڈ کرنے کے لیے کھڑی تھیں۔ وہ یہ شاپ بک کر چکا تھا۔ ڈریس ریڈی ہو گیا؟ ریان فوراً مطلب کی بات پر آیا۔ جی بالکل سر، جیسا آپ نے کہا تھا بالکل ویسا ہی ہے۔ وہ انہیں لیے آگے بڑھی۔ حور نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ جب سب اس نے اپنی مرضی سے تیار کروا ہی لیا تھا تو اسے لانے کا مقصد؟ بیبی تم بس پہن کر ٹرائی کرنا، کیا پتہ کوئی ایشو نکل آئے۔ ویسے تو میں تمہارے انچ سے واقف ہوں، لیکن کیا پتہ چلتا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ اب تو وہ اس کا دماغ بھی پڑنے لگا تھا۔ آپ کو شرم؟ وہ کچھ کہتی کہ اس سے پہلے ہی نظر سامنے اسٹیچو پر لگے بے حد خوبصورت سفید رنگ کے جوڑے پر پڑی۔ وہ موتیوں سے سجا سفید رنگ کا لہنگا جتنا حسین تھا، حور کے لیے اتنا ہی بے باک۔ ہم یہ نہیں پہنیں گے۔ وہ دیکھتے رہ ہنسی ہوئی، جو اس کے لیے تو انتہائی چھوٹا تھا۔ شاپ کی آنر کو اس کا کمنٹ بالکل پسند نہیں آیا۔ اسے تو اتنے ہینڈسم نیلی آنکھوں والے نوجوان کے ساتھ وہ لڑکی بھی بالکل نہیں بھائی تھی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ ریان کے حکم پر وہ باہر نکل گئیں۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے لہجے میں جو شہد ٹپک رہا تھا اب مفقود تھا۔ ہماری مرضی۔ وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ اب تو تم یہی پہنو گی، چلو ٹرائی کرو۔ وہ لہنگا اتارتے اسے پکڑا گیا۔ جب ہمیں پہننا ہی نہیں تو ٹرائی کیوں کریں؟ وہ اس کے ساتھ ٹرائی روم کی جانب کھینچتی جا رہی تھی۔ ریان آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ کیوں نہیں پہننا؟ وہ جھنجھلائی۔ تو اوپر دوپٹے سے کور کر لیں گے نا؟ وہ واقعی جانتا تھا نہیں ہمیں نہیں پسند۔ وہ حتمی انداز میں بولتے بازو سینے پر باندھ گئی۔ آج کل وہ ایسے ہی ضد کرتی تھی۔ اچھا صرف 1 گھنٹے کے لیے پہن لینا۔ وہ منت پر اتر آیا۔ نہیں، صفا جھٹ انکار۔ صرف کمرے میں پہن لینا، بس آدھا گھنٹہ۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ ہم نے کہا نہیں۔ وہ رخ موڑ گئی۔ صرف 10 منٹ، اینڈ آئی پرامس میں اس سے زیادہ اسے تمہارے بدن پر ٹکنے کا حق نہیں دوں گا۔ وہ اس کے کان میں جھکتے سرگوشی کر گیا۔ حور کے گالوں پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ ہاتھ مسلتے لہنگا پکڑنے لگی جب نظر گلاس وال کے اس پار کھڑی اسی شاپ آنر پر پڑی۔ وہ یہیں دیکھ رہی تھی، لیکن ان دونوں کو نہیں، بلکہ صرف اس کے پیچھے کھڑے طلسماتی حسن رکھنے والے شخص کو۔ حور کی آنکھیں شعلے برسانے لگیں۔ اس نے مڑتے ریان کو دیکھا جو پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ وہ جو اس کے جواب کے انتظار میں تھا، اس کے اگلے عمل پر شاکڈ ہوا۔ اسے حیران کرنا آسان نہیں تھا، پر وہ ایسا کر چکی تھی۔ حور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے خود پر جھکا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر اپنے نقطے سے دوسری دنیا میں پہنچا گئی۔ گھونٹ گھونٹ اس کی پیتے وہ ایک ہاتھ اس کے کسرتی سینے پر دھر گئی۔ اتنے دن کی جدائی کے بعد یہ لمس اور خوشبو مقابل پر جادو چلا گئی۔ وہ دونوں آنکھیں میچے ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ بالآخر حور نے فاصلہ قائم کرتے باہر دیکھا۔ اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ ریان بے تابی سے پھر سے اس پر لگا، لیکن حور پیچھے ہوتے تیزی سے شاپ سے باہر نکل گئی۔
حور ریان لہنگا بلائے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بنا سنے تیزی سے چلتی مال سے باہر نکل آئی۔ پارکنگ ایریا میں پہنچتے وہ جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھی۔ گہری سانسیں بھرتے وہ سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ اف، یہ کیا کر دیا! اب میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور تبھی وہ جن بھی دروازہ کھولتے گاڑی میں بیٹھا۔ حور نے دہل کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ انگلیاں مروڑتے وضاحت دینے کے لیے لفظ تلاش کرنے لگی۔ اگر تمہارا موڈ ہے تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ مسکراتے گاڑی لاک کر گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ مقابل کی بات نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ آئی نو کہ کیا بات ہے۔ وہ ایک سیکنڈ میں اپنی سیٹ سے اٹھتے اس پر سایہ کر گیا۔ میں نے بھی تمہیں اتنے دن بے حد مس کیا۔ اس کی گمبھیر آواز پر حور کی آنکھیں پھٹیں۔ آپ اپنی سیٹ پر واپس جائیں۔ چیخنے کے باوجود آواز لرز گئی۔ شش! وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے بٹن دباتے اس کی سیٹ پیچھے کر گیا۔ ریان، ہم گاڑی میں ہیں۔ وہ اسے ہوش دلانے لگی جس کی ہوش وہ کچھ دیر پہلے خود ہی اڑا چکی تھی۔ اٹس اوکے حور، میں اپنی بیوی کی ضروریات کا لازمی خیال رکھوں گا، چاہے ہم گاڑی میں ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے اگلے ہی لمحے اس کی شال علیحدہ کر گیا۔ ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ وہ بدحواس ہوئی۔ ریان اس کی بات پر بنا کان دھرے اس کے لبوں کو لے گیا، اچھی طرح سے ان کی نچوڑتے وہ انہیں سرخ کندھاری کر گیا۔ اب وہ اس کی خوشبو میں گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ حور کے گال لال ٹماٹر ہوئے۔ وہ صبح کی بے رنگ حور سے اس وقت بالکل مختلف تھی۔ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے سوال کر رہا تھا۔ حور نے لرزتی پلکیں جھکائیں۔ وہ خود کو تو کہیں سے بھی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی۔ ریان کی نرم گرم بڑھنے لگی۔ حور کی سانسیں بھاری ہوئیں۔ ریان، میں تم سے اس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی کمر میں ہاتھ وہ اسے محسوس کرنے لگا۔ حور اس کے لمس پر پگھلنے لگی، پر جھماکے سے کچھ یاد آنے پر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دے گئی۔ حورالعین! وہ اس کے طرف میں دونوں ہاتھ مارتے تھاڑا۔ تم بار بار مجھے جھٹک کر میری بے عزتی کر رہی ہو، کھیل کھیل رہی ہو میرے ساتھ۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ وہ سن پڑی۔ وہ تو اپنے بچے کا سوچ کر پیچھے ہٹی تھی۔ ابھی تک اس نے چیک اپ بھی نہیں کروایا تھا۔ وہ ہونٹ بھینچے پیچھے ہٹا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ اس کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی۔ آہستہ چلائیں۔ وہ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھتے خوف سے چیخی۔ ریان اسی وقت رفتار دھیمی کر گیا۔ حور نے گہری سانسیں بھرتے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل اٹھائی۔ گھونٹ بھرتے اس کی نظر سائیڈ مرر سے اپنے پیچھے آتی گاڑی پر پڑی۔ وہ ارمغان کی گاڑی تھی۔ پانی حلق میں اٹکا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ ریان پتھر بنا گاڑی چلاتا رہا۔ وہ پاؤں اوپر کرتے بازو اپنے گرد لپیٹ گئی۔ خاموشی سے آنسو بہتے اس کی تھوڑی سے ٹپکنے لگے۔ کچھ دیر بعد گاڑی جھٹکے سے رکی۔ اس نے حیرانی سے سر اٹھایا۔ وہ اتنی
اتنی جلدی حویلی تو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آس پاس ویرانہ دیکھتے وہ حیران ہوئی۔ ریان وہ پریشان سی اس سے مخاطب تھی جو نیلی سرخ آنکھیں لیے فرنٹ مرر میں گھور کر دیکھ رہا تھا۔ حور نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ پیچھے ارمغان کی گاڑی